كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورۃ الانشراح جو سورۃ مکیہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر مشتمل ہے. ایسے کہ میں نے کل بھی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ جتنی صورتیں ہیں سورۃ والضحیٰ سے لے کر تقریباً 22 صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں انشاءاللہ اللہ نے نصیب فرمایا تو ہم پڑھیں گے، اس میں احوال قیامت کا ذکر ہے. باقی تمام صورتیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک. تو اس صورت مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر پر 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ 3 نعمتیں جو ہیں ان میں سب سے پہلی نعمت کا جو ذکر کیا گیا وہ ہے شرح صدر، اور دوسری نعمت جو ہے وہ ہے وضع وزر، اور تیسری نعمت مبارکہ جو ہے جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے رفع ذکر. یعنی اللہ نے یہاں 3 نعمتوں کا ارشاد فرمایا ہے. جیسے کہ پچھلی سورت مبارک میں بھی نعمتوں کا ذکر تھا، وہاں بھی خدا کی شان ہے کہ 3 چیزوں کا ہی ذکر آیا تھا. 3 آیات مبارکہ میں تسلی تھی اور 3 چیزوں کا انعام تھا اور 3 چیزوں کا حکم تھا. پہلے 3 آیات میں جو تسلی تھی جیسے آپ نے پڑھا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پھر 3 نعمتوں کا ذکر تھا کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اور پھر 3 چیزوں کا ہی حکم تھا کہ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی 3 کے خدا کی شان ہے کہ عدد کے مطابق یہاں بھی اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں پہلی نعمت یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھول دیا. تو شرح صدر کے بارے میں تو کل کے درس میں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں کہ اس سے مراد شق صدر نہیں ہے. شق صدر علیحدہ چیز ہے اور شرح صدر جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے. اس سے مراد وہ انشراح صدر ہے کہ اللہ نے تمام علوم کے لیے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا. علوم نبوت، علوم رسالت، علوم دعوت، احکام، مسائل، پوری امت کے لیے ہدایت اور آبائے نبوت کا سمجھنا اور سمجھانا اور اس کا، تو اس لیے اس سے مراد ہے آپ کے سینے مبارک کو کھول دینا. یہی قول راجی ہے. شق صدر علیحدہ چیز ہے اور شرح صدر جو ہے وہ علیحدہ چیز. اس کے بارے میں الحمدللہ کل کے درس میں آپ سن چکے اور پڑھ چکے. اب دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ووضعنا عنک وزرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار ڈالا آپ سے بوجھ. اور بوجھ بھی کیسا؟ الذی انقض ظہرک،
ایسا بوجھ جو توڑنے والا، جو جھکانے والا تھا آپ کی کمر کو. تو اب وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ علماء نحو کے نزدیک اس کا عطف جو ہے وہ پچھلی آیت پر ہے، لیکن پچھلی آیت کے لفظ پہ نہیں معنی پہ ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہاں مغالطہ لگتا ہے، کیونکہ اگر اس کا عطف اگر ظاہر لفظ پہ کیا جائے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا وَنَزَعُ عَنْكَ وِزْرَكَ، یہاں پر میں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو سابقہ آیت ہے اس کے معنی پر اس کا عطف ہے کہ الم نشرح لک صدرک، معنی کیا تھا؟ شرحنا لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ جو ہے کھول دیا. تو اسی پر عطف معنی پہ ہے کہ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا آپ سے بوجھ، وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جو جھکانے والا، جو توڑنے والا آپ کی کمر کا. تو اب یہاں سمجھیں کہ وزر سے کیا مراد ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وزر کا معنی لغت میں آتا ہے بوجھ، ثقل، کسی چیز کا بوجھ. جیسے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی یہ لفظ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں، بلکہ ہر آدمی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا گناہوں کا. تو وزر کا معنی ہوتا ہے ثقل، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ. اسی طرح قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ، کہ وہ اپنے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس قوم کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہوں نے ان کی اتباع میں کفر اور شرک کیا ہے. تو وہاں بھی وزر کا معنی جو ہے وہ بوجھ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے بوجھ کو اتار دیا، اور وہ بوجھ بھی ایسا تھا جو کمر کو توڑنے والا. کیا معنی؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان پر آپ بوجھ رکھیں اور وہ بوجھ اس کی قوت اور طاقت سے زیادہ ہو تو کمر جھکتی ہے. گویا کہ پھر وہ کہتا بھی جلدی جلدی بوجھ اتارے، میری کمر ٹوٹ جائے گی. تو اس بوجھ کا براہ راست اثر جو ہے وہ اس کے ظہر پہ آتا ہے. اور ویسے بھی یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ بوجھ اٹھانے کے لیے محاورتاً بھی اور ظاہری طور پر بھی ظہر کا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے دیکھیں نا، عرب کے اندر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے حمل اور ایک لفظ ہے حمل. ایک ہے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ. اگر عورت کے بطن میں بچہ ہو تو کہتے ہیں حاملہ ہے، حمل ہے اس کو، تو وہاں زبر استعمال ہو. اسی طرح اگر درخت کے اوپر کوئی پھل لگا ہوا ہو تو وہاں بھی زبر استعمال ہوتی ہے، حمل. اور اگر کسی کی پشت پہ بوجھ رکھا جائے تو وہاں ہوتا ہے حمل، وہاں ہوتا ہے حمل. جیسے کہ اونٹ پر آپ بوجھ رکھیں، کسی جانور پر آپ بوجھ رکھیں تو آپ کہیں گے حمل. جیسے قرآن مقدس میں باقاعدہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ حمل بعیر، وہاں لفظ ہے حمل بعیر، کہ ایک اونٹ کا غلہ، یعنی ایک اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اتنی غلہ یوسف علیہ السلام دیتے تھے ایک آدمی کے لیے. تو وہاں لفظ حمل ہے. تو حمل کا لفظ جو ہے ہمیشہ ظہر کے لیے آئے گا، کیونکہ اونٹ کی پشت پہ بوجھ رکھا جاتا ہے تو وہاں بھی حمل آئے گا. اسی طرح علی ظہور حمل کا لفظ آئے گا. اور اگر حمل کا لفظ آئے گا تو وہ بطن، پیٹ میں آئے گا یا درخت کے اوپر آئے گا، سر پہ. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم بوجھ کو. اور وہ بوجھ بھی اتنا بڑا بوجھ تھا کہ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر مبارک کو جھکانے والا یا توڑنے والا تھا. ایسا بوجھ جو ہے وہ بھی ہم نے آپ سے ہٹا دیا. ہماری کتنی بڑی نعمت، کتنا بوجھ جو ہے ہم نے اتار دیا اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی. تو یہ دوسری نعمت ہے. لیکن یہاں لفظ وزر سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعض مفسرین، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وزر سے مراد ہے گناہ، کہ گناہوں کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک ثقل ہوتا ہے، اور آدمی اللہ رحمت فرمائے اگر اس سے گناہ کا صدور ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ گویا میرے اوپر کوئی پہاڑ آ پڑا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کا امتحان اگر کرنا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے اور ہے تو کتنی ہے، کیسا ہے، نہیں ہے تو کمزور ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، امتحان کیسے کیا جائے، اپنے ایمان کو ہم کیسے جانچیں، کیسے پڑتال کریں؟ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ کہ مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، کتنی طاقت قوت ہے اس میں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر تجھ سے کبھی گناہ ہو جائے اور تو یہ سمجھے کہ میرے اوپر گویا پہاڑ آ پڑا ہے، اور تو رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، تو سمجھو میرا ایمان قوی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے اور یوں سمجھو کہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی، بس اڑ گئی، ختم، بات ختم ہو گئی، تو سمجھو کہ ایمان ختم۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دعا فرمائے اللہ ہمیں آپ کو سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچا لے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں ہر آدمی ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے کہ اگر آدمی سب سے پہلے کبھی گناہ کرے نا، جس نے پہلے گناہ نہ کیا ہو، جس نے پہلے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور پہلی دفعہ گناہ کرے، تو دیکھیں کہ پسینے ہوں گے، پاؤں کانپ رہے ہوں گے، اور اس کو ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا، ایک اس کا روب ہوگا اور دہشت ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں گناہ کرتے کرتے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، احساس ندامت ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ گناہوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے جناب ایسے کیا اور میں نے یوں ڈاکہ مارا اور میں نے اتنی قتل کر ڈالے اور میں نے ایسے چوری کی اور میں نے ایسے فلاں کی بے حرمتی کی، اور دوستوں کو بڑے فخر سے مزے سے کہانیاں سناتا ہے۔ وہ علامت ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے اور ایمان ختم ہو چکا۔ اس لیے گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی بات کہ جو ایک پاک باز آدمی کے لیے غلطی ہو جائے، جو پاک سیرت ہو، پاک صورت ہو، اس سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اس کے لیے تو گویا ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جیسے کہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے ولی نے، اللہ کی رحمتیں ہوں کروڑوں تمام اولیاء اللہ پر، حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، حج پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کسی جگہ انہیں کچھ کام کی وجہ سے، کوئی سفر کی تکان کی وجہ سے، کچھ ایسی طبیعت میں بوجھ ہو گیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ پہلی رکعت میں شامل نہ ہو سکے۔ تکبیر تحریمہ بھی گئی اور پہلی رکعت بھی رہ گئی، جماعت مل گئی۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی بھی کوئی نماز ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، آپ اگر 1 رکعت میں بھی مل جائیں تو گویا الحمدللہ آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 1 رکعت بھی اگر جماعت میں سے پا لے تو گویا اس نے پوری جماعت حاصل کر لی اور اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی وہ جانتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور ساتھیوں سے کہا کہ بھائی آپ اگر سفر جاری رکھیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں واپس جاتا ہوں اپنے سفر سے۔ انہوں نے کہا حضرت حج کے ارادے سے آپ تشریف لائے ہیں اور ہم لوگ بھی سارے آپ کی صحبت میں حج کرنا چاہتے ہیں کہ کسی عالم، کسی اللہ کے صالح بندے کی صحبت میں حج ہوگا تو ہمارا حج صحیح ہو جائے گا، ہم ہر مسئلہ سمجھتے رہیں گے اور ہمیں عبادات میں اور دعاؤں میں اور ہر چیز میں شرکت کا موقع ملے گا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیوں فرما دیا؟ فرمایا کہ بھائی آج نماز کی 1 رکعت میری رہ گئی ہے، تو پھر حج پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟
حج میرا نفل ہے اور نماز اللہ کا فرض ہے، اور زندگی میں الحمدللہ میں نے کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی، اور آج میری رکعت ایسے سفر سے چلی گئی تو میں سفر کے قابل نہیں، ایک رکعت رہ گئی، حالانکہ جماعت تو مل گئی۔ اور ہمارے کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور حج کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ جماعت کا پتہ ہے، نہ کسی عبادت کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، ویسے حرم میں بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک غیبت کر رہے ہیں، گیلا کر رہے ہیں اور بےہودہ باتیں کر رہے ہیں اور دنیا جہان کے قصے کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ ایسے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اپنے اوقات کے تضیع کرنے کا کیا فائدہ؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر آدمی مباح باتیں بھی کرے، یعنی جو باتیں جائز ہیں مباح باتیں بھی کرے، حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک سوکھا درخت پہ سوکھے پتے لگے ہوئے ہوں اور تیز اندھیری کی ہوا چلے تو وہ پتے کیسے گرتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا حضور وہ تو بالکل فوراً گرتے ہیں۔ فرمایا باتیں کرنے والوں کے اعمال صالحہ ایسے جھڑ جاتے۔ یہ تو کلام مباح کے بارے میں حکم ہے، یعنی کلام بھی ایسی جو جائز ہو، یہ جائے کہ وہ کلام جو جائز بھی نہ ہو، ناجائز کلام ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں اور ملکوں کی باتیں ہیں اور غیبت ہے اور قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور جھوٹ ہے اور کذب ہے، اور بیٹھے کیوں ہیں؟ جی حج کے لیے ہم بیٹھے۔ ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماؤ کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حاجی بنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نے فرمایا کہ وزر جو ہے، گناہ جو ہے، وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے وہ بوجھ جو ہے اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو ذرا پوری توجہ سے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک مسئلہ آدمی سمجھتا نہیں، یا ایک آدمی آدھی بات سنتا ہے اور باقی بات اس نے سنی نہیں، تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یاد رکھو علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یعنی چھوٹا صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھیں، اور اس کو آگے پھر دو قول ہیں، سمجھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے انبیاء سے، کیونکہ انبیاء بھی بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، اولاد آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، تو لہذا انبیاء علیہ السلام سے بھی خطا اور ذنب کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن صغائر کا، کبائر کا نہیں ہوتا۔ جو بڑے گناہ ہیں ان سے اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم رکھا۔ بڑے بڑے گناہ جیسے کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ سے ساتھ دعا بھی مانگتے جائیں اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا۔ اسی طرح عقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح شہادت الزور، جھوٹی شہادت دینا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر گنائے ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو کتابیں لکھی ہیں مستقل، انہوں نے تقریباً 70 گناہ گنے ہیں جن کا کبیرے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ الکبائر ہے۔ اس کی اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر ماشاءاللہ تمام احادیث مبارک کا اس نے محنت کر کے ذخیرے کو جمع کیا ہے، کیونکہ ہر وہ گناہ کبیرہ جس پر آگے جہنم کی وعید ہو وہ کبیرہ ہوتا، یا جس پر آگے حدود کا ذکر آ جائے، یعنی حد لگائی جائے، چوری ہے، زنا ہے، قذف المحصنات ہے، وہ سب کبائر میں شمار ہوں گے۔ تو اب علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ باتوں کا صدور ان سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بات، اب انہی علماء کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں
وہ صغیرہ باتیں بھی اس وقت ہوتی ہیں نبوت سے پہلے، یعنی ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے ان سے صغائر کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ انہیں نبوت عطا فرما دیتے ہیں، تاج نبوت پہنا دیتے ہیں اور ان پہ وحی کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر ان سے وہ غلطی بھی نہیں ہوتی۔ تو ان علماء کا یہ قول، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم کھا بیٹھے۔ تو جب ایسی باتیں علماء پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے اب ان کے بعد بخشش نہ مانگنا، بس جن کے لیے معافی ملنی تھی مل چکی، اور جن کے لیے ہلاکت اور بربادی مقدر ہے وہ فیصلہ ہم نے کر دیا، اب ہم سے بخشش نہ مانگنا۔ لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگ بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت خطاب آ گیا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے حکم کے اس بستی کو چھوڑ دیا، عذاب آ گیا، مچھلی کی پیٹ میں آپ کو قید رہنا پڑا، اور پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا اللہ کے حکم سے۔ تو جب ان تمام باتوں پر نظر رکھتے ہیں علماء تو وہ اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ان سے بھی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹے صغائر ہوتے ہیں، کبائر نہیں ہوتے ہیں۔ تو بعض علماء کرام کا یہ خیال مبارک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہاں بھی لفظ وزر جو ہے بمانے ذنب ہے، کہ جیسے آیا ہے سورۃ الفتح میں، سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیا آپ کے جو پہلے گناہ ہیں اور جو بعد میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہاں لفظ ذنب ہے اور یہاں لفظ وزر ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ باتیں ہیں جو حضور کو نبوت ملنے سے پہلے آپ سے صدور ہوا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ فرمایا وضعنا عنک وزرک، تو بعض علماء کرام نے اس سے یہ بات لی۔ لیکن بعض سلف صالحین نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ہمارے اکابر نے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے، اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسالت کے لیے خود چنتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں ملائکہ میں سے بھی جس کو رسول بنانا ہو اور انسانوں میں سے بھی جس کو رسول بنانا ہو۔ تو ہمارے علماء اور سلف صالحین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی نبی میں کوئی عیب ہو یا نبی میں کوئی گناہ ہو تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ کے چننے میں کوئی بات رہ گئی، اور اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ علم میں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انبیاء جتنے ہیں، تمام انبیاء، تمام اللہ کے رسول جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی گناہوں سے پاک ہے۔ اور اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہیں۔ مسئلہ سمجھو، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گا، اگر توجہ نہ کرو تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ درود شریف بھی پڑھیں، اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ جو کھڑے ہیں نا، اب چونکہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی آگے آ رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ ادھر والے بھی بیٹھ جائیں، ادھر جہاں آواز پہنچ جائے الحمدللہ، نہ پہنچے تو بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ صحت اور ہمت اور قوت دے کہ اللہ کے دین کی آواز جو ہے پوری دنیا میں ہم پہنچا سکیں۔ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو اب جناب سمجھیں مسئلہ
کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کی پاکی اور انبیاء کی پاکی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ پاک فرشتے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی پاک ہیں، لیکن دونوں کی پاکی میں 1000 گنا آسمان اور زمین کا فرق ہے کہ نبیوں کی عصمت جو ہے وہ کروڑ درجے ملائکہ سے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو پاک رکھا ہے، یعنی ان غیر اختیاری، ان کے تو اختیار میں نہیں ہے، گناہ کر سکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یعنی فرشتے کھانے سے پاک ہیں، بیوی سے پاک ہیں، شہوانیت سے پاک ہیں۔ تو اب جس کے اندر شہوت ہی نہ ہو، جس کے اندر بھوک کا مادہ ہی نہ ہو، جس کے اندر کھانے کی تڑپ ہی نہ ہو، جس کے اندر پانی پینے کی خواہش ہی نہ ہو، اور وہ کہے کہ جناب میں نے پانی نہیں پیا تو کوئی بہادری ہو گئی۔ ایک آدمی ہے وہ کسی عورت کے قابل ہی نہیں، وہ کہے جی میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا، تو یہ کون سی بہادری ہوگی؟ وہ تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں، اس کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، تمام قوا حیوانیہ سے پاک، تمام قوا شہوانیہ سے پاک۔ وہ تو صرف اللہ نے بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے کہ عباد مکرمون ہیں، کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان کی تو غذا اللہ نے تسبیح بنا دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ما من موضع فی السماء، آپ نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک واضع جبہتہ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی ڈالے ہوئے سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو فرشتوں کا پاک ہونا کوئی بڑی بہادری تو نہیں، فرشتے پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب زنان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ اپنے مکر اور اپنے حسن و جمال کے ڈورے ڈالے اور اپنے مکر میں آ کر ہاتھ کاٹ کے اپنی محبت کا دعویٰ اور اظہار کیا کہ ہم آپ کی محبت میں اتنی بےتاب ہیں کہ دیکھو انگلیاں بھی ہم نے کاٹ ڈالی ہیں، لیکن پھر بھی یوسف توجہ نہ کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ بندہ ہی نہیں، بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے کہ بھئی اتنی اس پر کوئی ہمارا مکر، کوئی قید، کوئی داؤ، کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی۔ اور خدا کی شان ہے کہ جب بھی کسی کو شان میں دھوکہ لگا ہے انہوں نے یہی غلطی کی ہے کہ اب یوسف کی جب پاک دامنی دیکھی تو بشریت کا انکار کر بیٹھی، کہنے لگی کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا اب زنان مصر تمہیں کیا پتا ہے، کمال تو یہی ہے کہ میرا یوسف بشر ہے اور پھر پاک ہے۔ اگر فرشتہ ہو کر پاک ہوتا تو پھر تو کوئی بہادری ہی نہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ وہ ابن یعقوب ہے، حضرت یعقوب کا بیٹا ہے، اسی لیے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ جب بھی نام آئے تو آپ کم از کم درود شریف تو پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کیا کہتے ہو، وہ تو کریم تھا، کریم کا بیٹا تھا، کریم کا پوتا تھا، وہ تو گھرانہ ہی کرم کا تھا۔ اور مثال اسی لیے حضور نے دے دی کہ کوئی شاید ان کے کہنے سے یوسف کی بشریت کا انکار کر بیٹھے تو فرمایا ابن الکریم، وہ تو یعقوب کا بیٹا تھا، یعقوب اسحاق کا بیٹا تھا، اسحاق ابراہیم کا بیٹا تھا، اور بیٹا اور نور ہوتا، ملک ہوتا تو باپ نہ ہوتا۔ جبریل کا کوئی باپ ہے؟ جس کا باپ ہوگا یا آگے بیٹے ہونے کا ذکر ہوگا تو
تو وہ بشریت سے باہر نہیں جا سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہی دو چیزوں میں ہے، یا انسانوں میں یا جنوں میں۔ نہ تو ملائکہ میں یہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ پاک تو جبریل بھی ہے، لیکن اس کی پاکی میرے مدنی محمد کی پاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اللہ نے 100 مردوں کی طاقت دی، 100 انسانوں کی طاقت عطا فرمائی، لیکن پھر بھی محمد پاک ہو۔ اصل پاکی تو یہ ہے کہ کھانے کی طاقت ہے، لیکن پھر میرا مدنی نہیں کھاتے۔ قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، جمال موجود ہے، کمال موجود ہے، حسن موجود ہے، تمام مکہ اپنی عورتیں آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ ہے کہ نظر غلط اٹھتی ہی نہیں۔ تو اصل پاکی جو ہے وہ تو محمد رسول اللہ کی ہے، اصل عصمت جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ہے۔ تو اس لیے علماء کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں کہ نبی جو ہیں گناہوں سے، یاد رکھو، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر خدا نہ کرے نبی پاک نہ ہو تو پھر دشمن تو انگلیاں رکھیں گے۔ دشمن معاف کرتا ہے؟ مخالف کبھی معاف کرتا ہے؟ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھا نہیں، نبی تو بڑی شان ہے، یعنی انبیاء کی شان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ تمام جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور ان سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اور خاص طور پر جب دائی دعوت دیتا ہے، دیکھا نہیں آپ نے کہ آج بھی اگر کوئی عالم توحید کی دعوت دیتا ہو، دین کی دعوت دیتا ہو، ہر آدمی اس کا عیب ڈھونڈتا ہے۔ اب بھی آپ نے دیکھا دنیا میں، چلو عالم ہونا تو بڑی بات ہے، کوئی صرف داڑھی بھی رکھ لے نا، صرف داڑھی رکھ لے، پھر غلطی کرے لوگ کہیں گے دیکھو جی داڑھی والا، دیکھو جی داڑھی والا، یعنی بغیر داڑھی والے کے پاس تو لائسنس ہے، جو مرضی ہے کرے۔ بغیر داڑھی والا جو ہے اس کے پاس تو لائسنس ہے، گناہوں کا بھی لائسنس ہے، جھوٹ بولنے کا بھی لائسنس، وہ تو جو مرضی آئے گا، او جی چھوڑو جی داڑھی منڈا ہے نا، یعنی داڑھی منڈے کو تو اجازت ہے نا، جو مرضی آئے گا۔ صرف داڑھی بھی رکھ لے تو لوگ انگلیاں رکھتے ہیں، اگر نبی سے گناہ ہو تو دشمن معاف کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ پوری مکے کی زندگی کنگھال ڈالیں کہ دشمنوں نے حضور کو شاعر تو کہہ دیا، دشمنوں نے حضور کو ساحر تو کہہ دیا کہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ کہ جو بات سنتا ہے غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے جادوگر ہے کہ جادو فوراً اثر کرتا ہے نا، وہ کہتے تھے جو بھی حضور کے پاس جاتا ہے بس حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جادو کر دیتا ہے، دلوں پہ جادو کر دیتا ہے، دماغوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ اور کوئی کہہ دیتے تھے کہ نہیں جناب کلام بڑی خوبصورت کرتا ہے، شاعر ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید دیوانہ ہو، لیکن حضور کے کردار پہ کوئی بدبخت انگلی نہیں رکھ سکا کہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہو گناہ کا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انبیاء کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، دشمن کو بھی جرأت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اسی اللہ کے کعبے کا ابو جہل بھی طواف کر رہا تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں طواف کرنے میں ناز نہ کیا کرو، طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا۔ تم طواف میں ناز تب کرو جب اللہ عقیدہ صحیح کر دے۔ اگر کعبے کے اندر 360 بت رکھا ہوا ہو اور طواف بھی ہوتا ہو، اور کبھی لات کو بھی پوجے، کبھی عزا کو بھی پوجے، کبھی منات کو بھی پوجے، کبھی حبل کو بھی پوجے، اور پھر کعبے کا طواف بھی کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کعبے کا بھی طواف ہو اور اندر شرک باقی رہ جائے، قبر پرستی باقی رہ جائے، غیروں کو حاجت روا مشکل کشا باقی رہ جائے، غیروں کے نعرے دلوں میں باقی رہ جائیں، غیروں کی منت منوتیاں رہ جائیں، تیرے کا بھی فائدہ نہیں ہے طواف کرنے۔ طواف تب طواف بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، 7 زمینیں پیدا کی ہیں، اور کعبے کے بھی 7 چکر رکھے ہیں کہ ہر چکر میں ہر طرف نظر دوڑا۔ ساری دنیا میں نظر ڈالنے کے بعد جب طواف ختم کر تو کہ یا رب البیت، میرا اللہ میں نے سب کچھ دیکھا، سب میں غور کیا، تیرے سوا کوئی نہیں۔
جب تک یہ عقیدہ نہ جڑے پھر طواف کا کیا فائدہ ہے؟ ورنہ حج تو وہ بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، اور جناب بڑی قربانیاں کرتے تھے، 100 اونٹ ذبح کر کے ان کے شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، زمزم بھی پلاتے تھے، لیکن ہیں جہنم میں، اور جہنم کے بھی اور نچلے سے نچلا جو درجہ ہو سکتا ہے نا، ابو جہل تو وہاں ہوگا جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک دوست بھی اس کے ساتھ طواف کر رہا، اس دوست نے پوچھا کہ ابو جہل میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا مجھے سیدھی بات بتا دو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام حضور پہ۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ وہ نبی سچا ہے؟ نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، پوچھ کے سر ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ، یعنی جو حضور کی شکل دیکھ کے بھی بدبخت برداشت نہیں کر سکتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے، ابو جہل آیا کہنے لگا کہ اگر میں نے آپ کو دوبارہ اس مسجد کے اندر کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نعوذ باللہ تو میں آپ کی گردن توڑ دوں گا۔ یعنی اس سے نماز حضور کی برداشت نہیں ہوتی، حضور کا چہرہ مبارک برداشت نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تو مجھے تحدی کرتا ہے، تو مجھے ڈراتا ہے اللہ کی عبادت سے، جاؤ بدبخت، میں اسی کعبے میں نماز پڑھوں گا، جو تم کر سکتے ہو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا اور حضور نے آ کے نماز شروع کر دی۔ ابو جہل بدبخت دوڑا، جا کے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے تو نعوذ باللہ میں آپ پہ پتھر گراؤں گا۔ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے، چونکہ بہت بڑا گرنڈی جوان تھا، بڑا کڑی آدمی تھا، قریشی تھا، سردار تھا قریش کا، بڑا جنگجو اور بڑا بہادر اور بڑا لڑاکا مشہور تھا، ان کا جرنیل تھا، بہت بڑا پتھر اٹھا کے آیا۔ کافر کھڑے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج ابو جہل جا کے حضور پہ پتھر پھینک دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ آیا جب حضور سے چند قدم باقی رہا، حضور تو نماز میں ہے، چند قدم باقی رہا، پیچھے ہٹا، پتھر بھی گر گیا اور وجود کانپ رہا ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ان نے پکڑا ابو جہل کیا ہو گیا؟ کہتا ہے خدا کی قسم ہے حضور کے اور میرے درمیان تو ایک نہر ہے جو آگ کی چل رہی، اور حضور نے بھی فرمایا کہ آج اگر بدبخت آگے آتا تو آج فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تو اس دشمن سے ایک آدمی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، دیکھا کہ اور کوئی آدمی نہیں، کہنے لگا بات اگر پوچھو تو اللہ کا نبی ہے سچا۔ دیکھو نا جی، اتنا اللہ کے نبی اتنی پاک ہیں کہ دشمن کو بھی تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہو رہی، سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن کہتے ہیں بات سنو، بتانا کسی کو نہیں، تم میرے دوست ہو، تمہیں میں راز کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہے صادق، سچا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل تمہیں کیسے پتا ہے کہ سچا ہے؟ آگے آدمی بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تم نے جو کہہ دیا سچا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا؟ اس نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ولد فینا وعاش فینا 40 سنۃ۔ اس نے کہا جو نبی ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمارے گھرانے میں پیدا ہوا، ہمارے سامنے بچپن گزرا، 40 سال جس کی زندگی ہمارے سامنے گزری، جس نے کبھی کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس نے کہا 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک دن دیکھا ہے حضور کو؟ اور بھی حضور تو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، بنی ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت مکے میں، آپ کا بچپن مکے میں، آپ کی جوانی مکے میں، 40 سال کی عمر میں ایک دن بھی حضور نے کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو ذات کسی بندے پہ جھوٹ نہ بولے،
وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے نبی نہ بنایا ہو؟ تو گویا خدا پہ جھوٹ ہے نا. تو وہ تو بالکل بندے پہ جھوٹ نہیں بولتا، تو بالکل سچا ہے. اس نے کہا ابو جہل اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کا نبی سچا ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بھائی یہ ہماری برادری کا جھگڑا ہے. منا وزیر ومنہم وزیر، ہمارا ان کا خاندانی مقابلہ ہے. کبھی ان کا وزیر بنتا ہے، کبھی ہمارا بنتا ہے، کبھی ان کا سردار بنتا ہے، کبھی ہمارا بنتا ہے. اب وہ تو نبی بن گئے، ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی نبوت کو نہ مانے. یہ ضد کا معاملہ ہے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا. تو اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی گناہوں سے نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں. اب جہاں جہاں انبیاء کے بارے میں قرآن میں ذکر آ گیا کہ نبی نے ایسا کیا یا نبی نے یہ کیوں کیا، تو یاد رکھو وہ اصل میں یا تو سہو ہوتا ہے یا نسیان ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ترک افضل ہوتا ہے یا ترک اولا ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ خطا اجتہادی ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد ہے. دیکھیں نا، اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا نا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم کھا بیٹھے کہ نہیں کھا بیٹھے؟ کھا بیٹھے جناب. غلطی تو ہو گئی، اور یہ چھوٹی موٹی غلطی تو نہیں کہ اللہ نے روکا ہو باقاعدہ کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ آدم اور حوا مزے کرو، جنت میں رہو، کھاؤ پیو جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت سے نہ کھانا. اب اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا صرف کہ نہ کھانا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا. بہرحال یہ بھی عجیب بڑا ایک مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں یہ بڑی مشہور بات ہے ماشاءاللہ کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا. مشہور ہے کہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ نہیں ملا کہ مولوی صاحبان یہ گندم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. سارے ملک میں گندم ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو گندم کے کھیت ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اسی ملک میں آپ نے گندم کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو قرآن نے درخت سے روکا ہے کہ گندم کے دانے سے روکا ہے؟ قرآن نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے، تو قرآن درخت سے روکتا ہے. مولوی کہتے ہیں آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا اور گندم کا دانہ کھا، خود جو کھانا تھا نا حلوہ وہ گندم سے بنتا ہے. گندم کے دانے سے ہی چونکہ بنتی ہے مصیبت، اس لیے ان کو گندم کا دانہ کہیں سے مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ پورے قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آدم نے گندم کا دانہ. اللہ کہتا ہے درخت کے قریب نہ جاؤ، گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں. وہ درخت کیا تھا، کیسا تھا، کیا نام تھا، جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو ہم کہاں سے لے آئے؟ بس جنت کا کوئی درخت تھا، امتحان کے لیے اللہ نے روک دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. آدم علیہ السلام کھا بیٹھے. اب جو چیز خدا خود بیان نہ کرے قرآن میں، یاد رکھو اگر اس کا بیان کرنا ضروری تھا تو جہاں اللہ نے شجرہ فرما دیا وہاں نام بھی لے لیتے. اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمان کا نام نہیں لیا اناروں کا، اللہ نے عنب انگور کا نام نہیں لیا، اللہ نے کھجور کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا ہے یا یاقوت کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں کا ذکر کیا ہے. لیکن جو چیز خدا ذکر ہی نہ کرے اور ہم بلا وجہ اس کو ڈھونڈ کے لے آئیں تو یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مصیبت ہے جو ہمارے لوگوں میں عقیدے کو برباد کرنے کی بنتی. یہ مصیبتیں ہیں. اب جیسے کہ ہمارے حضرات نے ڈھونڈ لیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور آدم کی توبہ منظور ہی نہیں ہوتی تھی، آدم روتے رہے اور فریاد کرتے رہے
اور آخر میں انہوں نے دیکھا حضور کا نام لکھا تھا، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تو قبول ہو گئی۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو خود دعا کے کلمات ہم نے خود سکھلائے۔ کس نے سکھلائے؟ اللہ نے۔ یہ نہیں کہ آدم نے کوئی نام دیکھا اور سیکھ لیا، بلکہ اللہ نے سکھلائے۔ اور میرا اللہ وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں قرآن میں ہے کہ اللہ نے آدم نے وسیلے سے دعا مانگی، پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگی؟ جو قرآن میں موجود نہیں ہے، جو موجود ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، جو موجود نہیں ہے پتہ نہیں آسمانوں پہ چڑھ کے کہاں سے دیکھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کا شان اپنے مقام پہ ہے، لیکن یاد رکھو جو آدمی حضور کے نام کے ساتھ یا اللہ کے انبیاء کے نام کے ساتھ کوئی جھوٹی بات بنائے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جو بات قرآن میں نہ ہو، ہم کون ہیں کہنے والے؟ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ملے ہماری کیا طاقت ہے؟ ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے قرآن کے۔ اب دیکھیں آدم کھا بیٹھے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ آدم کہہ رہا ہے میرا اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، آپ نے جو فرما دیا تھا کہ قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین، ہم تو وہ ظلم کر بیٹھے، ہم تو کھا بیٹھے، ہم درخت کو چکھ بیٹھے۔ اگر آپ معاف نہ کریں، اگر آپ رحم نہ کریں تو ہم تو توٹے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف بھی فرما دیا، لیکن آگے دیکھیں چونکہ نبی کا معاملہ تھا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم سے ایک وعدہ لیا تھا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم اپنے وعدے کا پکا نہ نکلا، بھول گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا گناہ کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ آدم بھول گیا۔ انسان تھا، آدم ہے، مٹی سے بنایا ہے ہم نے، بھول گیا۔ جب بھول گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کو بھول کہا ہے، گناہ نہیں کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں، آپ اب دیکھیں حضرت یونس کیا فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا نبی اگر میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے، لیکن وہ میری تسبیح کہنے والا تھا، فنبذناہ بالعراء، ہم نے ان کو نکالا، ہم نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب مچھلی نے پیٹ میں لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ خبردار، میں نے تیرے لیے رزق نہیں بنایا کہ تو کھا جائے، میں نے اپنے پیغمبر کو تیرا رزق نہیں بنایا، میں نے تیرے کھانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تیرے بطن میں رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ اتنی حفاظت سے رکھنا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، ہم نے تو آزمائش کرنی ہے، ہم نے تو اپنے پیغمبر کی آزمائش کرنی ہے۔ تو اس لیے اب نبی کا چونکہ شان بڑا ہوتا ہے، ان سے ترک اولا بھی ہو جائے تو سمجھتے ہیں بڑی غلطی ہو گئی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی گناہوں میں پکا ہو جاتا ہے اس کو گناہ نظر نہیں آتا، اور جو آدمی گناہوں سے بری ہوتا ہے اس سے چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگوں کے چپل اٹھا لیتے ہیں، جوتے اٹھا لیتے ہیں، مسجد سے نکلے جس کا جوتا پڑا ہے پہن لو، جس کے احرام کی چادر پڑی ہوئی ہے اٹھاؤ ڈال لو، جس کا کوئی تھیلا پڑا ہے بیگ پڑا ہے اٹھا لو، جس کی کوئی کھجور بچی ہوئی ہے کھا لو، جس کا کوئی حرم شریف کے اندر کوئی چائے کی پیالی رکھی ہے اٹھا کے پی لو۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، اونٹوں پر زمانہ تھا سفر کرنے کا، ایک ساتھی نے آ کر ایک لفافہ پیش کیا، اس نے کہا حضور یہ میرا خط ہے مدینے میں دے دینا، آدمی کو پہنچانا ہے اور آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ذرا صبر کرو، وہ بدو اونٹ والا مالک جو ہے وہ آ جائے۔
اس نے کہا حضور خط آپ نے لے جانا ہے اور اونٹ والے کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا اونٹ والے سے جب میں نے کرایہ طے کیا ہے، جو سامان دکھلایا تھا اس میں یہ تیرا خط شامل نہیں تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر میں یہ وزن بڑھا دوں تو اس وزن کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ وہ آ جائے، میں پوچھ لوں کہ بھائی میں یہ خط رکھ لوں، اگر اس نے کہہ دیا کہ رکھ لو اور وہ مان جائے گا، کون سا بوجھ ہے، وہ مان جائے گا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر میں اس سامان میں یہ خط کیسے داخل کر سکتا ہوں؟ جو نیک ہوتے ہیں وہ اتنے خط سے ڈر رہے ہیں اور ہم تو کروڑوں خط ہضم کر گئے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں ہضم ہوئے، ڈکار ہی نہیں لی آج تک ماشاءاللہ۔ 20 سال ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو کعبے میں رہتے ہوئے نماز نصیب نہیں۔ عین نماز کا وقت ہوتا ہے، حرم کے باہر کھڑے رہیں گے، سگریٹ ہاتھ میں ہوگی، حمام میں گھس جائیں گے، نماز نہیں پڑھے۔ 15 سال 20 سال سے مدینے میں رہ رہے ہیں، نماز نصیب نہیں، عمرہ نصیب نہیں، حج نصیب نہیں۔ 10 سال مکے میں گزر گئے ہیں، آج تک عمرے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، طواف کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں تو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کے انبیاء کو جب یہ فرمایا گیا، انہوں نے کہا وزر کا معنی یہ ہے کہ حضور پر جو بوجھ تھا، دشمنوں کے تانے کا بوجھ، دشمنوں کی مخالفت کا بوجھ، اور دشمنوں کی ہر وقت کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی اساطیر الاولین کہتے ہیں، اور پوری قیامت تک کے لیے امت کو ہدایت دینے کا اتنا بڑا بوجھ اٹھانا جو ہے، جیسے جب وحی اترتی تھی حضور پہ ایسا ثقل ہوتا تھا وحی کا۔ حدیثوں میں آتا ہے اگر حضور اونٹنی پہ بیٹھتے ہو تو اونٹنی بیٹھ جاتی، جیسے کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور کی ران مبارک میری ران پہ تھی، اللہ کا قرآن نازل ہوا، کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ اس لیے انہوں نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ میرے پاک پیغمبر آپ پر جو بوجھ تھا کہ نبوت کا ثقل اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اور پھر ہدایت کے لیے کھڑے ہونا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اور فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، طاقت بھی نہیں، وہ بوجھ بھی ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا۔ یہ بھی ہماری نعمت ہے، سینہ بھی کھول دیا اور اس بوجھ کو بھی ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ترک اولاد، ترک افضل، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں چاہے نبوت سے پہلے تھی چاہے بعد تھی، وہ بھی ہم نے معاف کر دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس لیے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کیوں وہاں تو چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو نبی کے لیے تو بہت بڑا بوجھ ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے، زندگی باقی انشاءاللہ تو پھر تیسری نعمت کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ میرے خاندان میں لوگ جو ہیں وہ صحابہ کے منکر ہیں، دعا کریں اللہ بھی ان کو ہدایت دے۔ دعا کرو جتنے لوگ بھی صحابہ کے مخالف ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو حضور کے صحابہ کی شان کا، حضور کے صحابہ کی قربانیوں کا، حضور کے صحابہ کے مقام کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کیا رسول کہنا جو ہے شرک ہے، تو کیا شرک زنا سے بڑا گناہ؟ ابھی آپ کو یہ بھی شک ہے؟ بھئی زنا کے لیے تو معافی ہے، شرک کے لیے تو معافی نہیں۔ ایک آدمی اگر زنا میں مر گیا، اللہ معاف کرے، تو اللہ چاہے تو بغیر گناہ کے، بغیر سزا کے معاف کر دے، کیونکہ یہ تو قید ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا شرک پہ مر گیا تو نہیں بخشا جائے گا، شرک کے ماں سوا تو ہر گناہ بخشا جائے گا۔ اس لیے دعا کریں اللہ کسی کو مشرک نہ بنائے۔ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو موقع ملے ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ نماز جنازہ ہمارے علاقے میں پڑھنے سے پہلے قرآن شریف میت کی چارپائی پر رکھ کر رشتہ دار پیسے مولوی کو دیتے ہیں اور مولوی صاحب پھر وسیلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب زندگی میں نہ دو تو مرتے ہوئے بھی مولوی نہ لے۔ زندگی میں جو تم نے مولوی کو نہیں دیے تو مردے کو تو نہ چھوڑے۔ اللہ کے بندے یہ بالکل گناہ ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، ہمیشہ یاد ہو۔
اگر یہ بات دین ہوتی، جس نبی نے ہمیں ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا ہے، جس پاک نبی نے ہمیں منہ دھونا بھی سکھلایا ہے، جس پاک نبی نے ہمیں انگلیوں کا خلال بھی سکھلایا ہے، تو وہ یہ قرآن والا وسیلہ بھی ہمیں سکھلا جاتے۔ اگر زندگی میں قرآن نہیں پڑھا اور قرآن پہ ایمان نہیں لے آیا، قرآن اس کے سینے پر رکھ کر دفن کر دو، قرآن اس پہ لعنت کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے طریقے رکھے ہیں۔ زندگی میں تم خدمت نہیں کرتے ہو، انہوں نے بھی پھر بنائے ہیں کسے؟ انہوں نے کہا چلو ان کو ہم سیدھا کرتے ہیں، کیسے وصول کرتے ہیں۔ حج کے انتظار میں اللہ پاک حج نصیب کرے بھائی، قرآن بھی نصیب کرے بھائی۔ مسجد الحرام کے علاوہ جو مسجدیں ہیں ان میں بھی لاکھ کا ثواب، بالکل جہاں تک حد حرم ہے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام، سارا حرم جو ہے وہ یہ تو قرآن میں ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا تبتو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں، تو بال بچے یہاں تھوڑے رہتے ہیں، بال بچے شہر میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال 1 لاکھ کا ثواب۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے روکتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ قاعدہ یہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں مسئلہ نہ آتا ہو تو کسی علم والے سے مسئلہ پوچھو۔ جب تم خود بڑے عالم بن جاؤ، مقام اجتہاد پہ پہنچ جاؤ، تو پھر تمہیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی میں اتنا بڑا مقام نہ ہو تو لازم ہے کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھے گا۔ اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ پوچھو، یہی مسئلے پوچھنے کا اور کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ آدمی اگر ایک مسئلہ نہیں جانتا تو وہ پوچھتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی فقہ میں امام ابو حنیفہ سے پوچھے گا، کوئی امام شافعی سے پوچھے گا، کوئی امام مالک سے پوچھے گا، کوئی امام احمد بن حنبل سے پوچھے گا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح حدیث کا مسئلہ آئے گا، کوئی امام بخاری سے پوچھے گا، کوئی امام ترمذی سے پوچھے گا، کوئی نسائی سے پوچھے گا، کوئی ابی داؤد سے پوچھے گا۔ پوچھنا تو سب نے ہے، چاہے کان کو یوں پکڑو یا کان کو یوں پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو تمام ائمہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جن لوگوں کے دلوں میں بغض اور کدورتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو صاف فرمائے۔ بعض لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور حج کریں گے، حج منظور ہوگا، یہ منظوری اللہ کے پاس ہے، مولوی کے پاس ہے؟ خدا کے بندے، حج منظور کرنا نہ کرنا اللہ کے پاس ہے، اور ہمارا تو انشاءاللہ ایمان ہے جس کو اللہ نے آنے دیا ہے، منظور نہ کرتے تو آنے ہی نہ دیتے۔ ہمارا تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرا بیٹا ناراض ہو تو مجھے گھر میں نہیں آنے دیتا، میرا باپ ناراض ہو تو مجھے گھر میں نہیں آنے دیتا، میرا بھائی ناراض ہو تو مجھے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ ایک ٹکے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ بھی لکھ دیتا ہے داخلہ ممنوع ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، تو ہم اللہ کے گھر میں اس کی منظوری کے بغیر کیسے آ گئے؟ اس لیے منظور تو ہو گئے، پر دعا کرو آگے منہ کالا کر کے نہ جائیں۔ اللہ نے تو ہمیں منظور کر کے بلا لیا ہے، لیکن دعا کرو کہ جب واپس جائیں توحید کے سپاہی بنے، واپس جائیں محمد مدنی کے سنت کے فدائی بنے، واپس جا کے حلوائی اور کھیر اور حلوے والے نہ بنے، بلکہ قرآن اور سنت والے بنے، عقیدے ٹھیک کر کے جائیں، شکل ٹھیک کر کے جائیں، عمل ٹھیک کر کے جائیں، لوگ دور سے دیکھیں تو پہچان لے کے مدنی پاک کا روزہ دیکھ کے آیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ لعنت کریں کہ پہلے تھوڑے جھوٹ بولتا تھا اب زیادہ بولتا ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، رکعت میں الحمد پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، بالکل۔ یعنی عید الفطر کی نماز سے 8 گھنٹے پہلے جب چاند ہو گیا تو تب تو شمار ہوگا۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ میں نے عمرہ حجر اسود کے سامنے سے شروع نہیں کیا تو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے شروع کیا، مجھے کیا پتا۔ یہ آگے لکھتے نا میں نے وہاں سے نہیں کیا تو پھر کہاں سے کیا۔ عصر کے بعد اگر نماز پڑھیں تو حنفی حضرات مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی حضرات کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ دونوں رخساروں پر شیو کرا کے یہاں جو تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت سنت ہے، بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، سنت یہ ہے حضور کی داڑھی مبارک پوری تھی، اس لیے جو پوری رکھے گا وہ سنت کے مطابق ہے، اس میں بڑے چھوٹے کی کیا بات۔
ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جو ہے حضور سے بھائی صرف نماز کے بعد، ورنہ حضور نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اور حتیٰ کہ حدیث ہے حضور پاک کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہیں یردہما صفرا کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی بنواتے ہیں داڑھی کا وہ ٹھیک ہے، لیکن داڑھی اتنی نہ کٹوائیں کہ ایک مشت سے چھوٹی ہو جائے۔ ایک آدمی کوئی ٹوپی وغیرہ کوئی تصویر میرے پاس رکھ کے چلا گیا، واپس نہیں آیا، تو واپس نہیں آیا آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو ڈھونڈتے رہیں، اور جب آ جائے اس کو دے دیں، اور اگر وہ بالکل نہ ملے تو پھر کسی فقیر مسکین کو اس نیت سے دے دیں کہ اس کو ثواب ہوتا رہے جس کا مال ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران اور نماز میں نظر نیچی رکھے، چونکہ تواضع اور تذلل اسی کا نام ہے۔ بیت اللہ کے پاس مٹی پڑا ہے، اس مٹی کو کھانا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا نہیں جاتا، بہرحال مٹی کھانا ناجائز ہے۔ پتہ نہیں آدمی نے اپنا پاؤں کا چپل کا پتہ نہیں، مجھے پڑھا نہیں جاتا، میں جواب کیا دوں۔ داڑھی رکھنا سنت ہے بالکل، اگر بار بار مڑائے تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ آدمی نے آٹا گوندا پھر نماز پڑھ لی وضو کر کے، ٹھیک ہے، وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر آٹا جم گیا ہو اور پانی اندر نہ جائے وہ مسئلہ ہے۔ اگر ابھی آپ نے آٹا گوندا ہے تو آٹا تو گیلا ہے، ہاتھ دھل گیا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے، تو پھر فقہا نے سمجھایا کہ جیسے بعض عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا جم گیا، خشک ہو گیا، پھر وضو کیا لیکن خیال نہیں کیا پانی نیچے نہیں گیا، یا جیسے ناخن پالش لگا لیتی ہے رنگ والی، اس کی پانی بھی نیچے نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا۔ ہم شوال میں جدے گئے واپس آئے، عمرہ نہیں کیا، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اگر شوال میں کوئی میقات سے عمرہ کرے گا پھر حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دینی پڑے گی۔ حجر اسود وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور جنت کا پتھر ہے، اسی طرح مقام ابراہیم بھی۔ صف اول کی حج جو ہے وہ جو امام کے پیچھے صف ہے وہ اول ہے۔ میں نے ایک عمرہ رمضان میں کیا، ایک شوال میں کیا مدینہ شریف سے، پھر آپ کا حج تمتع ہو جائے گا۔ آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دعا کر دیں، جو حج کریں گے اللہ سب کا حج قبول کرے گا۔ ایک آدمی نے کعبۃ اللہ کے پاس ایک عورت کو چھیڑا، پھر توبہ کر، اللہ توبہ قبول فرمائے، پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اپنے گناہوں کو ذکر نہ کرو، جب توبہ کر لی بس اللہ معاف کرے۔ اچھا، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خادم تھے محمد حسن صاحب چغتائی، بہاولپور والے فوت، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے۔ قضا نماز بالکل کوشش کریں پورے کرنے کی۔ اجوا کھجور 7 دانے اگر روزانہ کھائے نہار منہ۔ پاکستان میں مقروض ہے، یہاں آگے حج کرے گا، اللہ قبول کرے، اس پہ حج فرض نہیں تھا۔